اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کی تخلیق جب کی ہے نا تو انسان کو دو حصوں میں تقسیم کی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ انسان کے وجود کی قسمیں دو ہیں، ایک روح ہے اور دوسرا جسم ہے۔ روح کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جسم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا۔ اور الفاظ چینج کر کے کہوں تو روح جو ہے، نور جو ہے، وہ بلندی کا نام ہے، روشنی کا نام ہے، اور مٹی پستی کا نام ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کے اللہ نے انسان کو خلق کیا۔ لیکن توجہ طلب اور غور طلب یہ باتیں پہنچ رہی ہیں نا، آواز آ رہی ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ روح جو ہے وہ بلندی کا نام ہے، اور مٹی، جسم جو ہے مٹی سے بنا ہے اور مٹی پستی کا نام ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ملایا کیسے کیا؟ روح جو ہے ایسے سمجھ لیں کہ آسمان اور مٹی زمین، اور آسمان اور زمین کو ملایا گیا ہے، ملا کے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی مقناطیسی طاقت ہے جس نے آسمان اور زمین کو ملا دیا، جس نے روح اور جسم کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ ہے نفس۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ موت، حقیقت موت یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت نہ روح کو آتی ہے نہ جسم کو آتی ہے، موت آتی ہے نفس کو۔ جب انسان پہ موت طاری ہوتی ہے، انسان کے اندر سے روح قبض ہو جاتی ہے، اور روح قبض نہیں ہوتی، انسان کے اندر سے فرشتہ وہ نفس کی جو طاقت ہے وہ قبض چھین لیتا ہے، نفس کی طاقت کو چھین لیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اپنے اصلی مقام کی طرف چلی جاتی ہے، اور جسم جو ہے وہ اپنے اصلی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ جسم مٹی میں چلا جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کوئی فوت ہو جائے آپ کے تو اس کا جنازہ پڑھا کے اس کی جو ہے نا تدفین کرتے ہیں مٹی میں، زمین، تو وہ جسم زمین میں چلا جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کہاں جاتی ہے اور جسم کہاں جاتا ہے؟ ظاہراً تو یہ پتہ لگتا ہے کہ روح اپنی اصلی مقام پہ چلی جاتی ہے آسمان کی طرف، اور جسم مٹی میں چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں اس کے دو پہلو ہیں، اور قبض روح کے بھی دو پہلو ہیں، موت کے بھی دو پہلو ہیں، ایک مومن کی موت ہے، ایک منافق کی موت ہے۔ مومن کو موت کیسے آتی ہے اور منافق کو موت کیسے آتی ہے؟ تو سادہ سے الفاظ میں کہوں، جناب سیدہ سلام کی روایات کی روشنی میں ملتا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ مومن کو موت اس طرح آئے گی کہ جب ملک الموت مومن کے پاس تشریف لے آئے گا تو اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہوگا، وہ سنگھائے گا، اور اتنی دیر میں وہ خوشبو سونگے گا مومن، اور مومن کی روح قبض ہوگا۔ اور دوسرا منافق کی موت کیسے آئے گی؟ اس کے متعلق روایات کی روشنی میں ملتا ہے کہ ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، ریشم کا کپڑا یا لباس، یہ صحراؤں میں پہلے بھی ہوتے تھے، ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ خاردار جھاڑیاں ہوتی تھیں
جن کے اوپر صرف کانٹے لگے ہوتے تھے نیک دار کا، اگر ان پہ جو ہے نا ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور ڈال کے کھینچا جائے تو ریشم کے کپڑے سے وہ تندے نکلتی ہیں، ریشم کے کپڑے سے وہ تاریں نکلتی ہیں ریشم کے کپڑے کی۔ تو روایات کی روشنی میں ملتا ہے کہ جیسے ریشم کے کپڑے سے تاریں نکلیں گی منافق کے جسم سے ایسے ہی روح قبض ہوگی۔ اور پھر یہ بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے کہ موت اصل حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے بشارت یہ ہے کہ مومن کا سواری ہے اور مومن کا راستہ کھلتا ہے، اور مومن کے لیے یہ زیادہ راہ ہے کہ موت جو ہے وہ مومن کو مولا علی کے چہرے کی زیارت نصیب اور منافق کو بھی موت یہ اس کے لیے زیادہ راہ ہے، اور یہ راستہ کھلتا ہے اس کے لیے کہ منافق کو بھی مولا کی زیارت ہوتی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے، جب مومن زیارت کرتا ہے تو چہرہ کھلا اٹھتا ہے، اور جب منافق زیارت کرتا ہے تو چہرے پہ بل آ جاتے ہیں۔ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہاں تک لے آنا چاہتا تھا، اس پہ آئندہ بھی گفتگو کروں گا موت کے موضوع پہ، اور گفتگو ہوتی ہے، میں نے جو ہے نا بڑے سنبھال کے اور ٹوٹے الفاظوں کو جوڑ کے آپ تک یہ پہنچایا ہے، توجہ میری طرف رہے، کہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا نیاز جو ہے پکانی چاہیے، میں تو کہتا ہوں کہ مومن کے علاوہ کوئی نیاز پکا ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن ہے جو نیاز امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا اہتمام کرے گا، اور منافق کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو لہذا کل کا دن 22 رجب المرجب نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام ہر مومن کے گھر میں پکائی جائے گی، اور یقیناً اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے میزبان جو ہے نا صرف چاہنے والے نہیں بلکہ خود امام زمانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ محمد و آل محمد۔